ڈاکٹر صاحب، ایران یو ایس وار میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی ایئر فورس اور آرمی کو وہ کامیابی نہیں ملی جو کہ ان کی بحریہ کو ملی، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اب جو وارفیئر ہے اس وارفیئر کے اندر جو پریسیشن گائیڈڈ میونیشن ہے، ڈرونز ہیں، اس طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اب ایران کے لیے جو ایئر فورس ہے یا جو ان کی آپ آرمی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈیفینسو اپنی جگہ پہ، ایران جو ہے وہ ڈیفینسو ہے، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی حفاظت کر رہا ہے، وہ باہر نکل کے کسی کو خلاف اس نے کام نہیں کرنا۔ تو ایگریشن جو ہوا ہے وہ تو اس کے خلاف ہوا ہے، اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایران کے لیے اٹس اے وار آف سروائیول اور امریکہ کے لیے اٹس اے وار آف چوائس۔ تو وار آف سروائیول میں اگر وہ سروائیو کر جاتا تو ایران جیت جائے گا، بات ختم۔ تو وہ اپنی جو امپلائمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور یہ اس نے آج سے نہیں بلکہ جب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جون میں 10 days وار ہوئی تھی اسی طرح کی، تو اس میں جو ایران نے چیزیں سیکھی، جو اس کے ٹیکنالوجی کے گیپس تھے یا جو اس طرح کے مسائل تھے، تو وہ ایران نے بڑے احسن طریقے سے ان سب کے قابو پا لیا۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کی سروائیویبلٹی ہے یا اس کی افواج کی سروائیویبلٹی ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کو اپلائی کیا۔ اسی وجہ سے ابھی بھی جو ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس نہ صرف آئل کی تو ہے ہی ہے اس کے پاس فراوانی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس جو وارفیئر کی مشین ہے یا اس کے میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، وہ سارے وہ تقریباً 60% انٹیکٹ ہیں، اور وہ ابھی اس کے پاس میونیشنز کی کمی نہیں ہے، سپلائی لائنز کی۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود اس کے جو میزائلز ہیں یا اس کے اینٹی میزائل سسٹمز ہیں یا اس کے ریڈارز ہیں یا اس طرح کی جتنی وار مشینری ہے وہ بڑی ڈپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کی جو سپلائی لائن ہے وہ اتنی انٹیکٹ نہیں ہے کہ وہ آگے وار کو اتنا زیادہ سسٹین کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ ایران کے پاس ہے اور گھڑی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ تو امریکہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ایران جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے پیشنس کے ساتھ اس چیز کو۔ اور نہیں، ویسے بھی ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ناٹ گن دا مین بیہائنڈ دا گن، تو ایکچولی یہ میٹر کرتا ہے، اور پھر اس کا ہم نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ مارکہ حق میں دیکھ لیا تھا۔ تو یہ تو ہماری باتیں آپ نے ہرمز پہ چلتی رہیں گی، مارکہ حق جو ہے وہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اینڈ جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ اگر ہم مئی 2025 سے پہلے کا پاکستان دیکھتے ہیں اور پھر ہم آج کا پاکستان دیکھتے ہیں تو انبلیویبل، ہم نے بھی جو ہے وہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ 1 سال کے اندر ایک جو ہے وہ پاکستان میں اتنی بڑی جو ہے بڑے پیمانے پر پاکستان کا گلوبل امیج جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، جس کا نو ڈاؤٹ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو جاتا ہے، پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ جب آپ نے وہ بات کی کہ اب دیکھ لیا ہم نے کہ ایران کے پاس اس طرح اکوپمنٹ نہیں تھا جس طرح امریکہ کے پاس اکوپمنٹ تھا، تو مارکہ اگر بھارت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ پیش تھی، ہماری آرمی پیش تھی، ہماری رینجرز پیش تھی، تو پاکستان کی جو نیوی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ کس قدر اکوپڈ ہے، کس قدر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہے، اگر کہیں دشمن ایسے دوبارہ اگر ہمت جرت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلگام ہے یہ ایک سسٹمیٹک سیریز آف ایک سائیکلک پروسیسز چل رہے تھے۔ مطلب آپ دیکھیں، پہلے 2008 میں شاید پہلگام ممبئی اٹیک ہوا، اس کے بعد 16 میں اڑی کا ہوا، تو یہ ایک سائیکلک پروسیس چلا آ رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو ہماری اسٹریٹجک ڈاکٹرائن ہے وہ اسی طریقے سے میچور ہوتی رہی ساتھ ساتھ، اور جو گیپس تھے ہمارے، آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں آپ کہہ لیں، ہماری اسٹریٹجی میں کہہ لیں آپ، ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی انٹیگریشن ہے، اور آنے والے دنوں میں جیسے کہ وارفیئر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر
جس میں کہ سائبر کا، اسپیس کا، انڈر واٹر وارفیئر کا، سرفیس کا، اور ان سب چیزوں کا بڑا ایک رول ہے. اور اس میں انٹیگریشن جو ہے نا، انٹیگریٹڈ وارفیئر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو میرے خیال میں جو آپریشن بنیاناً مرصوص ہے وہ ایک ایسا واٹر شیڈ آپ ایونٹ کہہ لیں کہ جس میں پاکستان نے اپنی تمام جو تیاری ہے اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر کے اپلائی کیا، اور اپنے سے بڑی میرے خیال میں 6 سے 7 کئی جگہوں پہ 10 کا بھی ہمارے پاس فگر آتا ہے. تو اتنی بڑی پاور کے ساتھ ہم بڑی عزم اور ہمت کے ساتھ ہم نے اس کا مقابلہ کیا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا تو اپنا ایک ہے ویٹ ہوتا ہے، اور مین بیہائنڈ دا گن جیسے آپ نے کہا اس کی بھی ایک ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے قوم کی ایک انٹیگریشن فوج کے ساتھ، پھر جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کی عسکری قیادت کے ساتھ ایک ہم آہنگی، یہ ساری چیزیں اب ایک نقطے پہ مرکوز ہونا بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے پاکستان نے بہت اچھا اس کو پلے کیا. اب آتے ہیں نیوی کی طرف جو آپ نے سوال کیا. تو اسی حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ اب یہ جو ڈاکٹرین ہے پاکستان کی، اسٹریٹجک ڈاکٹرین، ڈیفینسو آفینسو جس کو کہتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف جا کے جہریت کا کوئی ارادہ نہیں. ہم ایک پرامن ملک ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے علاقے میں پرامن طریقے سے رہیں. لیکن اگر کسی ملک نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب ہم ایسا دیں گے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے. زہیر صاحب اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ نیوی کی تیاری کے بارے میں. تو نیوی جیسے میں نے کہا کہ ایئر فورس، آرمی اور نیوی ان کے اپنے اپنے انوائرمنٹ ہیں کام کرنے کے. تو جو نیوی ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 24/7 آن گارڈ رہتی ہے سی کے اوپر. اس لیے کہ جو ہمارا بیسک پرپز ہے کہ سمندر کی جو ہماری علاقے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، سی فرنٹیئرز کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سی پہ ٹریڈ ہے اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بلاک کرنے سے اور ہماری جو معیشت پہ کتنا برا اثر پڑا. تو جب پیس ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی اس کو کھلا رکھنا اور انشور کرنا کہ اس کے اوپر کوئی مسئلے نہ پڑیں، یہ پاکستان نیوی کا کام ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر حالت جنگ ہو تو پھر اس کے خلاف بھی نیوی کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نیوی جو ہے وہ ہر وقت ایک فرنٹ پہ رہتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں تو بنیان مرصوص میں جب بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنیکلی نیوی نے بھی اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اوور دا ایئرز ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ اب ہم اپنے جغرافیائی حدود کو اور ہمارے جو خطرات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بڑا اچھا کیلیبریٹ کر لیا. اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو شپس ہیں، جو سبمرینز ہیں یا ایئر کرافٹس ہیں، وہ تقریباً سب نئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ سیکنڈ ہینڈ لیے جاتے تھے. بلکہ پاکستان نیوی نے بڑا اچھا ایڈیشن کیا ہے کچھ دن قبل، ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے. اس میں سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے. یعنی جی بالکل آپ نے کہا، بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان نیوی کے لیے کہ یہ تیمور جو کہ ایئر لانچ کیا گیا یہ اینٹی شپ میزائل ہے، اور اس میں لینڈ کی بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بڑا، اس سے پہلے شپ سے کیا گیا تھا، بابر کا ایک کیا گیا تھا اور اس میں بھی بڑی کامیابی ہوئی تھی. تو یہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ چیز سیکھی کہ ہمارے اپنی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں. کیونکہ حالت جنگ میں بعض دفعے جب آپ کی وہ چیزیں جن کو بیرونی ممالک سے آپ لے کے آتے ہیں ان کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ آپ کی پرابلم میں آ جاتی ہیں. تو اس دفعہ یہ ہے کہ اب پاکستان نیوی، جس طرح کے پاکستان ایئر فورس ہے، جس طرح کے پاکستان آرمی ہے، تو ہر ایک کے پاس اپنی انڈیجنس کیپیبلٹیز ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. تو ابھی شپ بھی جیسے ایک جناح کلاس شپ ہے، پاکستان نیوی خود بنا رہی ہے ان ٹوٹیلٹی، خود ہی ڈیزائن کیا ہے اس کو اور خود ہی اس کو ابھی جو تعمیر کے مراحل میں وہ چل رہا ہے.
تو یہ ہے جو کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو، اب جو سمرینز ہم نے چائنا سے لی ہیں 4 وہاں پہ بن چکی ہیں، وہ بھی تقریباً ابھی تربیتی مراحل میں ہیں، تو ایک تو جلدی جوائن کر لے گی اور اس کے بعد آگے بھی انشاءاللہ جلد جو باقی 4 ہیں وہ آ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔